السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر ریاض عباسی مدینہ ثانی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسان کے لیے علم کی جستجو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے خمیر میں رکھی بلکہ اسے علوم سکھائے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حصول علم کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نقطۂ کمال تک پہنچتا ہے، جیسا کہ پہلی وحی ثابت کرتی ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتوں کو لاجواب ہی انسان کے علم نے کیا، اسی لیے قرآن واضح طور پہ کہتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ناظرین، یہ محض اتفاق ہی نہیں تھا کہ دین حق کا آغاز علم کے حصول کے حکم سے ہوا۔ معلم انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الوہی حکم کو اس کی روح کے مطابق نافذ کرنے کے ٹھوس اور مربوط اقدامات کیے۔ یہی وجہ ہے کہ علم و حکمت اور دانائی سے نابلد اعرابی تک حصول علم میں ایسے جت گئے کہ دنیا کی حکمرانی کا تاج ان پہ سر پر سجا دیا گیا۔ دار ارقم، صفہ اور دیگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے پہلے مکہ اور پھر مدینہ میں علم کی شمع روشن کرنے کا انقلابی فریضہ انجام دیا۔ گویا باقاعدہ اداروں کے بغیر یہ اہم کام آگے بڑھنا ممکن نہ ہوتا۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ مدینہ ثانی کی تعلیمی پالیسی ریاست مدینہ کی روشنی میں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ریاست مدینہ کی لیڈرشپ کے فرائض سنبھالے۔ یہ عظیم لوگ، یہ بزرگ لوگ منفرد خوبیوں کا مرقع تھے۔ جیسے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق میں لیڈرشپ کی بے مثل صلاحیت تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق ایک یکتا ایڈمنسٹریٹر تھے، ایسے ایڈمنسٹریٹر کہ لاکھوں مربع ایکڑ پر پھیلی نومولود اسلامی ریاست کو مدینہ میں اپنے درویشانہ مکان میں بیٹھ کر اعلیٰ انداز میں چلایا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی۔ اسی طرح خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی جہاں امور تجارت پر ملکہ رکھتے تھے، وہیں انتہائی امیر اور صاحب ثروت ہونے کے باوجود حلم و بردباری کی علامت تھی۔ اور جناب امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ تو باب المدینۃ العلم تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قاضی القضات اور فنون حرب کے ماہر بھی تھے۔ خلافت امیہ اور خلافت بنو عباس میں یہی چیزیں آگے منتقل ہوئیں، من وان تو نہیں لیکن کافی حد تک۔ بہرحال تعلیمات نبوی کے سائے میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور میرٹ بیس فیصلے اس ریاست کے ماتھے کا جھومر نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا مادی سطح سے بلند تصور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں میں اس بات کو جاگوزی فرمایا کہ تدریس اور تعلیم کا کام عبادت کی طرح محترم، معزز اور مقدس ہے۔ یہ کار خیر ہے جس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے۔ جیسا کہ علم کی فضیلت میں قرآن مجید میں ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے علم بیان سکھایا، یعنی آرٹ آف ایکسپریشن۔ یعنی رب نے اپنے بندے کو آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن سکھایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اقرأ بسم ربک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم آج کے موضوع پر اسکالرز کی آراء کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرتے چلیں کہ مدینہ ثانی کی تعلیمی پالیسی ریاست مدینہ کے تصور تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہو سکی۔
تعلیم کے حصول میں ذریعہ روزگاری مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کردار سازی، افراد سازی اور نیشن بلڈنگ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست میں ہوا۔ لیکن مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں تعلیم کو روزگار کے حصول کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ علم تو محض معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کا بنیادی مقصد اس علم کو اپنے ظاہر اور باطن پر لاگو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن ہے، جو انٹر پیوریفیکیشن ہے، اور ایسا کام انبیاء کا آبجیکٹیو رہا ہے۔ سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بھی یہی تعلیم ہے۔ پھر اتنے اہم شعبے میں اتنی کم توجہ کیوں دی جاتی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، آپ رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور تنظیم المدارس پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور اسلام آباد میں اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر، جو ایک مذہبی اسکالر ہیں، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب، جو ماہر تعلیم ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ترجیحی بنیادوں پر صفا نامی پہلی اقامتی درسگاہ ریزیڈینشل یونیورسٹی کا قیام ہو، یا جنگی قیدیوں سے مالی معاوضے کی بجائے علمی خدمات بطور فدیہ حاصل کرنا ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ میں تعلیم اولین ترجیح تھی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں تعلیم سے متعلق ریاستی پالیسی کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو انسانوں کی فضیلت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ انسانوں اور جنات اور فرشتوں کے بعد کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی وجہ سے ان دونوں مخلوقات پہ فضیلت دی تھی۔ اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ نے اگرچہ حکومت بھی دی تھی، لیکن اللہ نے خصوصی طور پہ علم کا ذکر یوں کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے جناب داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو علم کی نعمت سے نوازا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بالکل وضاحت سے بیان کر دیا ہے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو جاننے والے ہیں اور جو انجان اور برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصی طور پہ علم کے حصول کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اوپر اس وحی کا بھی نزول فرمایا، ربی زدنی علما، آپ پڑھا کریں، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو شر اور خیر کے درمیان تفریق کی صلاحیت کو پیدا کرتی ہے، رائٹ اور رانگ کی جو ہے ڈٹرمن کرنے میں معاونت دیتی ہے، اور انسان کو جو ہے نا درست طریقے سے جو ہے نا عمل کے راستوں کو جو ہے نا دکھلاتی ہے۔ کوئی بھی قوم جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، اس کو خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی چونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم لیں تو خصوصی اعتبار سے علم کے حصول کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن بد نصیبی سے ہم گزشتہ کچھ عرصوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مادی اعتبار سے طاقتور بندے کو معاشرے میں غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر علم کی جو ہے نا ترقی و ترویج اس کو نقصان پہنچا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں پیسہ، کالا دھن غلط طریقے سے جمع کر لیا جائے تو انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے لوگ جو ہے علم کے راستے پہ نہیں چلتے۔ علم کی نشر و اشاعت نہ ہونے کی وجہ سے قوم کی جہاں پر علمی معیار میں کمی واقع ہوتی ہے، وہاں پر اس کی تربیت کا معیار بھی گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر علم کے اندر تعلیم کا پہلو جو ہے وہ نمایاں، وہاں پر تربیت بھی اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں آج ہماری قوم جس مقام کے اوپر کھڑی ہے، یہاں پر علم کو جو ہے نا خصوصی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور دونوں جو علوم کے حصے ہیں یعنی دینی علم کو بھی اور دنیاوی علم کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ریاست کو جو ہے نا ایک بڑی واضح قسم کی پالیسی کو بنانا چاہیے۔ ریاست کی ترجیح کس حد تک علم کے حوالے سے ہے، اس کا اندازہ جو ہے آپ اس کے بجٹ سے لگا سکتے ہیں کہ دفاع کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، انرجی کو جنریٹ کرنے کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علم کے فروغ کے لیے یا صحت کے فروغ کے لیے صحیح طور پر اس کو ایلوکیٹ بجٹ کو نہیں کیا جاتا۔ جی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس طرف اشارہ کیا کہ جدید اور قدیم کا حسین امتزاج۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ضمیر احمد ساجد صاحب سے کہ سورہ نحل میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اہل ذکر سے کیا مراد ہے،
اور پھر ہم اپنی جو ناقص تعلیمی پالیسی ہے ریاست پاکستان میں، جو مختلف قسم کے سلیبس ہمارے یہاں رائج ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اہل ذکر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے لیے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مدینہ ثانی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو مدینہ ثانی کا ٹائٹل اس وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ ریاست مدینہ کے بالکل اہم آہنگ ہو اور اس جیسا بن جائے۔ تو جس طرح سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سے آپ کی جو قائم کردہ ریاست تھی وہ تمام ملکوں کے لیے ایک ماڈل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ تو کسی بھی ملک کو اگر ہم ریاست مدینہ کہیں تو اسے اس جیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر پاکستان میں ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر علم کا فروغ بہت ضروری ہے، اور علم کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل اور علم کی ترجیحات متعین کرنا ہوں گی، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے۔ اور پھر جب ہم اہل مدینہ بلکہ اہل ذکر کی بات کرتے ہیں تو اہل ذکر سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں، جو جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کون سا علم دیا ہے اور آپ کون سا علم سکھاتے تھے، اور یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم اور حکمت سکھاتے تھے، کتاب اور حکمت سکھاتے تھے۔ تو کتاب کا قرآن مجید کا علم ہے اور حکمت کا علم۔ اب حکمت جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کا نام ہے۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ العلم بحقائق الاشیاء، الحکمت العلم بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاہ، کہ علم حکمت جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ جدید اور قدیم کا حسین امتزاج قائم کیا جائے، اور معرفت اور عصری علوم جیسے مدارس میں ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے اکوپ کیا جائے، اور یونیورسٹیز کے اندر قرآنک سائنسز اور دیگر علوم جس سے ان کی اصلاح احوال و باطن کا تزکیہ ہو۔ ہم اپنے اگلے مہمان جناب ڈاکٹر منور صابر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ نے اپنے زمانے کے رائج جتنے بھی مفید علوم جو ہے وہ سیکھنے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ خود بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نشانہ بازی، تیراکی، میراث ہے، میڈیسن ہے، فلکیات ہے، علم انصاب ہو، دیگر علوم جتنی قرآنک سائنسز ہیں یا دیگر لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو سیکھنے پر زور دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ مدینہ ثانی میں دینی اور سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز لرننگ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے؟ مولانا صاحب، برصد احترام گزارش یہ ہے کہ دنیا آج جس مقام پر پہنچی ہے اس میں جو جدید علوم ہیں، جن قوموں نے ان پر دسترس حاصل کی، وہی قومیں جو ہیں آج دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسلم دنیا کا اس وقت آپ میرے سے سب سے بڑا مسئلہ پوچھیں، المیہ پوچھیں، ظلم پوچھیں، جب سے روس ٹوٹا ہے اس وقت سے لے کے آج تک 90% سے زیادہ مسلمان ممالک جو ہیں ان پر کسی نہ کسی شکل پر اہل مغرب نے عذاب نازل کیا ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ اہل مغرب جو ہیں ان کے پاس جدید ترین آلات ہیں، ذرائع ہیں، ٹولز ہیں، ویپنز ہیں، جس کی مدد سے وہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی ہمارے ہاں جس طرح کا چاہیں حملہ وغیرہ کر سکتے۔ دوسری اہم بات، جب ایک نیوٹرل ہسٹورین یعنی اس کا عقیدہ کوئی نہیں ہے، وہ عیسائی، مسلمان، سکھ سے ہٹ کے اگر وہ سوچتا ہے تو اسلام نے بحیثیت منشور، بحیثیت آئین، بحیثیت ایک ڈاکٹرائن جو انسانی نسلوں پہ احسان کیا، اس میں سے میں 2-3 باتیں آپ کے ہاں گزارش کر دیتا ہوں، پھر یہ آپ کو گفتگو کنکلوڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پہ امریکہ 1776 میں آزاد ہوتا ہے، جمہوریت آتی ہے، لیکن آپ ششدر رہ جائیں گے مولانا کہ وہاں پر عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں تھا، ووٹ کا حق نہیں تھا۔
یہی سارا ماجرا یورپ کے اندر بھی چل رہا تھا. لیکن اسلام کو اگر آپ جدید دور کے بانی کے طور پر دیکھیں تو یہ دنیا کا پہلا اور سب سے پرانا منشور ہے جس نے علم حاصل کرنے کا نہ صرف عورت کو حق دیا بلکہ اس کو فرض قرار دیا. کمپلشن ہے. اگر آپ کوئی مدینہ جیسی ریاست کا سوچ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ تعلیم حاصل کرنا آپ مرد و عورت پر لازم قرار دے دیں. پھر اسی طرح سے آپ آگے چلیں. اسلام نے جو حقوق دیے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ ملے گا, اس کے بعد وہ کاروبار کر سکتی ہے, دیگر تمام ذرائع. اور یہ بات میں نے یہاں اس لیے کی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جب انقلابات آ بھی گئے تھے تو عورت کو پراپرٹی کا حق اس طرح سے حاصل نہیں تھا جس طرح سے اسلام نے دیا. اب انتہائی احترام کے ساتھ مولانا, ہم بدقسمتی سے خواتین کے حقوق کا جب دن آتا ہے تو چونکہ اس میں اوٹ پٹانگ باتیں شامل کر دی جاتی ہیں تو معاملہ الٹ میں پڑ جاتا ہے. اب تعلیم کا حق, وراثت کا حق, کام کرنے کا حق, اور سب سے بڑی بات بیٹی کو بیٹے کے برابر قرار دینے والا دنیا کا سب سے پہلا منشور اور دین بھی اسلام ہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائز اور تہذیب یافتہ حقوق کے حوالے سے دنیا کا سب سے پہلا فیمنزم بھی اسلامک فیمنزم ہی بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا وہ بندہ جس نے یہ کتاب لکھی. اچھا, میں یہاں پر یہ ایک مولانا ایک بڑی اہم بات ایڈ کرتا چلوں. دنیا کی پہلی اسلامک یونیورسٹی 859 یعنی 859 نویں صدی میں موراکو کے شہر فیض میں بنی تھی. القورین اس کا نام تھا. وہ یونیورسٹی آج بھی قائم ہے اور اس یونیورسٹی کو مولانا بنانے والی 2 بہنیں تھیں. ایک کا نام فاطمہ تھا. ان کو باپ کی طرف سے وراثت میں جو جائیداد ملی اور وہ مسجد سے ملحقہ ایک جگہ تھی. القروین آپ ابھی جائیں, گوگل پہ جائیں تو کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح دنیا آج جس مقام پر پہنچی ہے اس میں سب سے پہلا حصہ اہل یونان کا ہے. میں جدید علوم کی بات کر رہا ہوں. دوسرا حصہ ڈالنے والے آپ کے وہ مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے بیت الحکمت نام کا شہر جو عراق میں بسایا گیا, جہاں پر 8ویں صدی سے لے کے 13ویں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس پہ کیری کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی تعلیمی پالیسی پر. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی جیسے ڈاکٹر صابر نے بھی بات کی, ہمارے ہاں جو تعلیمی نصاب ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, کریکولم, اس کی ڈیزائننگ میں وہ کون سی چیزیں نیگلیکٹ کر دی جاتی ہیں کہ ہماری پاکستان کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ ایمرجنگ ٹرینڈز آف ریڈیکلائزیشن, ایکسٹریمزم, ٹیررزم اینڈ فینیٹسزم, وائلنس کا عنصر نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی ملک ہے اس کے نصاب میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں, یا اس طرح سے جو کوچ ہیں, جو گائیڈ ہیں, وہ اس طرح سے انجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے, جو کہ اسلام کے اندر تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام دین امن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب کو کیسے بہتر بنایا جائے جدید تقاضوں کے مطابق کہ اسلام کی اصل روح نوجوانوں تک پہنچے اور ریاست میں امن کی فضا قائم ہو؟ دیکھیں ہمارے جگہ پہ چونکہ 2 طرح کا نظام تعلیم موجود ہے. ایک مدارس میں ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اس سے متعلقہ علوم ہے, اور دیگر ہمارے عصری علوم کے ادارے ہیں جن کی بنیاد کے اندر ہیومینٹیز بھی شامل ہیں اور آپ کی انجینئرنگ کی اسٹڈیز بھی شامل ہیں, میڈیسن بھی شامل ہے, یعنی سائنٹیفک اسٹڈیز بھی شامل ہے, اور آپ کی آرٹس کی اسٹڈی بھی شامل ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں وہاں پر جو بنیادی طور کے اوپر جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ اس وقت برائے اکنامکس ہو چکی ہے. یعنی اس کے اندر آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اچھا سائنسدان بن جاؤں گا, اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا, اچھا انجینئر بن جاؤں گا تو اس کے نتیجے میری بڑی اچھی ارننگ ہو جائے گی. اس طرح آرٹس کی تعلیم کرنے والے کا بھی عام طور پہ یہی دین ہوتا ہے حاصل کرنے والے کا
کہ میں اس کو حاصل کرنے کے بعد جب ایکسیل کروں گا تو ایک اچھا لیکچرر بن جاؤں گا، یا میری کہیں پر جو ہے نا کمپٹیشن کے امتحان میں جو ہے اس کے اندر کپیئر ہونے کے بعد کامیابی کی صورت میں کہیں اچھی جاب لگ جائے گی۔ ایک تو اپروچ یہ ہے۔ اس اپروچ کے یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے یہاں پر جو ہے نا تربیت کا جو، کیونکہ اسلامی اتنا ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ایجوکیشن میں، تو تربیت کا فقدان نظر آتا ہے اور اس کے اندر نفسا نفسی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان دینی مبادیات کو صحیح طور پہ نہ سمجھے تو اس کا ایتھیکل فریم ورک اس لیول کبھی بھی نہیں آ سکتا جس لیول کے اوپر اسے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی اپنی سوچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حقائق کی یا بیٹرمنٹ کی انڈیکیشن کے بارے میں اس میں تشنگی رہتی ہے، جبکہ علوم اسلامیہ اور اس کا جو ایتھیکل فریم ورک ہے وہ انسان میں اثار بھی پیدا کرتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا ایک فقدان نظر آتا ہے، جس کی بنیاد ہم جس کی مشاہدہ کئی مرتبہ ہسپتالوں میں کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے مریضوں کو جو ہے نا نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں۔ انجینئر جو ہوتے ہیں وہ کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر انہیں کوئی برائبری یا اس قسم کے معاملات سے ان کا پالا پڑے تو وہ کئی مرتبہ اس سے مغلوب ہو کر ایسے کنٹریکٹس پہ سائن کر دیتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ایسی بلڈنگز بن جاتی ہیں جن کا اسٹرکچر مضبوط نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس ہیں جہاں پہ کتاب و سنت کے علوم تو دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن کا لیول ہونا چاہیے اس درجے کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر عام طور پہ اکنامک اورینٹیشن جس حد تک ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک کے اندر اسلامی علوم کو حاصل کرنے والوں کے لیے بھی جابس کی جو ہے نا فیوچر جابس کی جو اپرچونیٹیز ہیں بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جج بھی بن سکتے ہیں، وہ لیکچرر بھی بن سکتے ہیں، وہ خطیب بھی بن سکتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر جو ہے کونسلر بھی بن سکتے ہیں، کونسل کرنے والے بھی بن سکتے ہیں، تو ان کا اس طرح جو اسکرپٹ رائٹر بھی بن سکتے ہیں، وہ داریہ نویس بھی بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ عام طور پہ دیکھنے بات آئی ہے کہ مدارس سے پڑھنے والے لوگوں کے لیے جابس کی اپرچونیٹی اس درجے میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمارے معاشرے ریڈیکلائزیشن کی جو اصل وجہ ہے اس کی وجہ صرف نصاب تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں پہ ایک پولرائزیشن پائی جاتی ہے جس کی کوئی مضبوط وجہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ عصری علوم کا وہ ان کو تنگ نظر قرار دیتا ہے جو ہمارے مدارس سے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور مدارس کے پڑھنے والے لوگوں کی ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں۔ ان کے درمیان ایک گیپ موجود ہے، ایک برج موجود ہے۔ اس برج کا جو ہے نا اس گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کچے ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی احساس محرومی فرسٹریشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ریڈیکلائزیشن کو جو ہے نا اس کو کیری آن کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو اس کا نتیجے میں نا ان کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر آپ ادروائز دیکھیں تو جتنی ملک کے بڑے تعلیمی ادارے ہیں مذہبی اعتبار سے ان میں کہیں ریڈیکلائزیشن کی تعلیم نہیں دی جاتی، نہ ان کو نفرت کا درس دیا جاتا ہے، نہ ان کو تشدد پہ اکسایا جاتا ہے، بلکہ ان کے یہاں پہ جو اساتذہ کا احترام ہے یا آپ کے کلاس فیلوز کا احترام ہے کئی مرتبہ عصری علوم کے جو ادارے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن معاشرے ریڈیکلائزیشن کی وجوہات فقط ایک نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں پاورٹی بھی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بیسک نیڈز ہیں ان کا پورا ہونا بھی نہیں، ہمارے معاشرے میں جو ایک سوشل نیڈز جن کا پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ان کا بھی اہتمام نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک اینگر ہے، لوگوں میں فرسٹریشن ہے، لوگوں میں بھوک ہے، تو ان کا استعمال کرنا یا ایسے لوگوں کو تھوڑے بہت پیسوں کے بعد خرید لینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ فقط جنت جہنم کے لالچ میں لوگ نہیں بکتے بلکہ کئی مرتبہ معاشی مفادات کے تحت بک جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی تعلیمی اور معاشی پالیسی ہے اس کے درمیان بھی انٹیگریشن کی ضرورت ہے، کہ جہاں پر آپ نے عصری علوم کے اداروں کے لیے جابس کی اپرچونیٹیز کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر علوم اسلامیہ کے اداروں کے لیے بھی جاب کی ایسی اپرچونیٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا ان کا فیوچر اکنامک اعتبار سے سیکیور ہو۔ اگر آپ اس ماڈل کے اوپر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و ریڈیکلائزیشن جو ہے نا خود بخود اس کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاستی ڈھانچہ تھا مدینہ کا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم و تربیت کی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا تھا۔ تو مدینہ ثانی میں تعلیم نسواں کے لیے آپ کون سے اقدامات دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں سورہ نساء ہے، اسی طرح مدینہ میں دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کا رول، سیدہ عائشہ صدیقہ فقہی تعلیم دیتی ہیں۔ ہسٹری میں ہمیں لیڈنگ رول رہا ہے ویمن کا، چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، سکل ہو۔ تو پاکستان میں آپ کو خواتین کی تعلیم کس حد تک دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ مدرسے میں بھی ہیں ایک اس کے محتمم میں، تو کتنا اہتمام ہوتا ہے اور کتنا اور کرنا چاہیے؟ کہ پاکستان میں تو جو خواتین کی تعلیم ہے وہ بھی اس کا بھی وہی حال ہے جو دیگر تعلیم کا حال ہے، چونکہ پاکستان میں جس طرح سے بہت سے
لوگوں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے مواقع میسر نہیں ہیں، تو خواتین کے حوالے سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے آج بھی پاکستان میں ایسے جگہ موجود ہیں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ بنیادی طور پر یہ جو فکر ہے اور یہ جو شعور ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہم تعلیم کو روزگار کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، اور بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھ کر روزگار کرنا ہے، اور پھر وہ اسی حوالے سے پڑھتا ہے، جیسے بھی وہ پروسیس سے گزرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے جاب ملے گی۔ لیکن علم جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، وہ تو شعور بیدار کرنے کے لیے اور انسان کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ یہاں پر مالک کو مختار اور من پسند اقدامات کرنے کے لیے آیا ہے، یا وہ بحیثیت خلیفہ کے یہاں پر آیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ علم کیا ہے اور علم سے مراد کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم آپ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے وہ آپ خواتین کو بھی سکھاتے تھے۔ آپ نے خواتین کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا، اس میں باقاعدہ آپ خواتین کو تعلیم دیتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، چونکہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ عام ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے تحت کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ خواتین کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور صرف یہ مردوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی حد تک جو عصری علوم ہیں اس میں تو خواتین کے لیے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو بچیاں ہیں جو دینی تعلیم پڑھنے والی، اس کے لیے وہ وسائل میسر نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ پڑھانا بھی چاہتے ہیں، ان کے لیے وسائل میسر نہیں ہیں، اور بہت سے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر اب شعور ڈیولپ نہیں ہوا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کو زیادہ پڑھانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، کون سے یہ ہمیں کما کر دیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ موجود ہیں، آج تو ایک چھوٹے سے بچے کے پاس بھی موبائل موجود ہوتا ہے، تو ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور علم ایک فضیلت ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے اور اس سے اپنے ہونے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے آگاہ کرتا ہے۔ لہٰذا کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے خواتین کو محروم نہیں کیا، تو لوگوں کو کوئی حق نہیں بچتا کہ وہ خواتین کو محروم کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ڈاکٹر منور صاحب، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گولڈن ایج جسے ہم کہتے ہیں میڈیویل پیریڈ 700 سے 1200، اس میں مسلمان تعلیمی تکنیکی میدان میں سیر فہرست رہے، بہت سارا کام ہوا۔ الغزالی کو دیکھیں، کندی کو، الماوردی کو، ابن رشد کو، تو ویسٹرن جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہم جدید اور قدیم کا جو حسین امتزاج ہے وہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو، ریلیجس بھی پیرالل چلتی رہے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا مغرب والے مانتے ہیں، جب ان کی کوئی آپ نصاب کی کتاب پڑھیں گے نا تو وہ اقرار کرتے ہیں، دوسرا معذرت کے ساتھ وہ یہاں پر بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جی جی، مثال کے طور پہ جب یونان کے اور روم کے اندر کیوس آ گیا، ریاستیں ٹوٹ گئیں، تو اس دور کو کہا جاتا ہے ڈارک ایج، یعنی سیاہ دور۔ جی جی، اس سیاہ دور کو ختم کرنے والا جو منشور ہے وہ اسلام بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمان سائنسدان جو 500 سے زیادہ سال کے عرصے میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے۔ مغرب والے تو بددیانتی کرتے ہی کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بڑا معصومانہ اور میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی یادداشت پیچھے لے کے جائیں، اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہیں ہم مشائخ بھی کہتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ کو میرا خیال نہیں خیال کہ 1% بھی کنٹینٹ ایسا ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی جو کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا سوشل ٹچ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے۔ مثلا دنیا کا نقشہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اسرائیل کہاں ہے، فلسطین کہاں ہے، مسلمان ممالک کہاں ہیں۔ تھوڑا سا دنیاوی ٹچ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا تو جو وہ بندہ ہے وہ تھوڑا سا مؤثر شہری بن سکے گا۔ اگلی 2 باتیں میں بڑی اہم کر دوں۔ ہمارے ہاں بہت سارا باقاعدہ ایک کاروباری سیاسی کاروبار ہے کہ اسلام نافذ کریں، اسلام نافذ کریں۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ ثانی، مدینہ ثانی اگر آپ نے بننا ہے یا بنانا ہے تو 2 کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ جی فرمائیے گا۔ ایک قانون کی عملداری ہو، سزا اور جزا کا نظام
نافذ کرے، وگرنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے مدرسے سے پڑھا ہے یا یونیورسٹی سے پڑھا ہے وہ ڈاکٹر بنا ہے، جس طرح علامہ ظہیر صاحب نے مینشن کیا، تو وہ کمیشن بھی کھائے گا، وہ رشوت بھی لے گا، وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرے گا۔ اب آپ چاہے جتنی مرضی اور مذہبی جماعتیں بنا لیں، جتنا مرضی اور دین پڑھاتے رہیں، جب تک آپ سزا اور جزا کا نظام نافذ نہیں کریں گے وہ کام ممکن نہیں ہوگا۔ یہ انسانی جبلت ہے۔ اگر صرف دین پڑھانے سے، سکھانے سے انسان رہ سکتا تو اسلامی سزائیں نافذ نہ ہوتی، بتائی نہ جاتی۔ دوسری بات، اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، تو جس طرح میرے سے پہلے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دن مقرر تھا، اور آپ نے بھی کہا، میں نے اس سے بڑی بات آپ سے پہلے بیان کر دی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، اس سے مزید ساری قباحتیں دور ہو جائیں گی۔ میں نام نہیں لیتا، ایک جگہ ایک حکومت ڈاکٹر صاحب آپ کا اسلام پوائنٹ آ گیا، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین آتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری بڑی ایفیکٹو اور کنکلوسیو گفتگو جاری ہے اس وقت۔ ریاست مدینہ کی تعلیمی پالیسی، پاکستان میں کون سا تعلیمی نظام ہونا چاہیے، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ اپنے مہمانوں سے وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے گا ریکمنڈیشنز کے طور پہ کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان میں کیسا تعلیمی نظام ہو اسٹرکچرل کہ جس کے ذریعے روزگار بھی میسر ہو اور نوجوانوں کی یا خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصری اور دینی علوم کو یکجا جمع کر دیا جائے۔ یہ جو مدارس اور سکولز کے الگ الگ تشخصات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور چونکہ دو قسم کے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں کہ وہ جہالت کا شکار ہے، پھر یہ سب ایک ہی جگہ پر آ جائیں۔ ایک دینی اور عصری علوم کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے، جیسے کہ ریاست مدینہ میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصری علوم بھی پڑھائے ہیں، عصری علوم سکھانے کا حکم بھی دیا ہے، اور دینی علوم بھی آپ نے پڑھائے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اور جو خوف خدا ہے، یہ اس کی تعلیم بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کسی کو آج کسی بچے کو ڈرا کر اب راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے۔ اب ضروری ہے کہ آپ کے بچے کے دل میں خوف خدا ہو، تاکہ وہ اپنا روم میں جب الگ ہو تو وہ موبائل کو کہ ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے جہاں پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فرق آتا ہو اور جہاں اسے سزا مل سکتی ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، ورنہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا نیشنل تھنک ٹینک آن ایجوکیشن اس کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ جو اپنی ریکمنڈیشن دے سکے کہ پاکستان میں ایک سنگل کریکولم ہو جس سے یونیفارمٹی کا اور ایک سنگل جو ہے وہ سٹینڈرڈ کا ہمیں تعین ہو کہ ہماری منزل کیا ہے اور ایک پروڈکٹ نوجوانوں کی تیار ہو؟ جی دیکھیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیگریشن والی بات ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے اور اس کی افادیت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن جو ہے نا اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ یا اب جو کئی سکلز حاصل کرتے ہیں لوگ، وہ ابتدائی طور پر انہی کو پڑھتے ہیں یا انہی پہ ورک کرتے ہیں کہ میکینک ہے، وہ صرف میکینک سے متعلقہ جو ہے نا تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک پروفیشنل میکینک بن کے جو ہے نا اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرنے والے فارماسسٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں، ڈینٹسٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بات سمجھتا ہوں علوم اسلامیہ میں تخصص کو اختیار کرنا اس میں کوئی جو ہے نا غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ایک ایسی چھتری کے نیچے ہونا چاہیے جہاں پر طبقاتی کشمکش کی بجائے ایک ہم آہنگی پائی جائے۔ یعنی اسی بلڈنگ کے اندر جو ہے علوم اسلامیہ کو بھی الگ سے پڑھایا جا رہا ہو، اسی بلڈنگ میں عصری علوم کو بھی الگ سے پڑھایا جا رہا ہو، لیکن ایک جیسا یونیفارم بھی ہو سکتا ہے، ایک جیسی جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے بریک کے ٹائم بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا ان کی سوشلائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کو بنانے کے لیے یقیناً ایک تھنک ٹینک کو والو کرنا یا اس کو فارم کرنا ضروری ہے۔ ریفارمیشن کی بات تب ہوگی جب پہلے سے موجود ہو، چونکہ موجود ہی نہیں اس لیے اس کو فارمیشن کی بات ہونی چاہیے اور اس کو ایوالو کرنے کی بات ہونی چاہیے کہ ایسا تھنک ٹینک بن جائے جس میں جید علماء کرام بھی موجود ہوں اور ماہرین تعلیم بھی موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی آپ کے جو ہے نا وہ زعما بھی موجود ہوں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے نتیجے کے اندر ایک اچھا معاشرے کے اندر جو ہے نا
ایک تعلیمی پیکج سامنے آ سکتا ہے۔ جی، آپ نے تھنک ٹینک کی بات کی، نیشنل تھنک ٹینک آن ایجوکیشن، بہت اچھی سجیشن ہے۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صابر صاحب، ہماری یوتھ 40 سے 50% پاکستان میں ہے، تو اس کو کیسے اسکلفل ہم بنائیں؟ چونکہ جو چیلنجز ہیں، اگر یہ یوتھ جاب لیس ہوگی تو ظاہر ہے کرائم ریشو بڑھے گی، پاکستان کے اوپر اور بہت سارے تھریٹس ہیں ایکسٹرنل بھی، تو یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے؟ کیسا کریکولم ڈیزائن ہو کہ وہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے؟ دیکھیں جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کا یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا بندہ بھی جو ہے بے روزگار ہوتا ہے، اس میں آپ کو تعلیم لازم کریں اور تعلیم کا معیار جو ہے اس کو ترجیح بنائیں، تاکہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ اچھے ریسورس پرسن بنے اور بیرون ملک ایسے لوگوں کی کھپت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مدارس والوں سے میں اکثر یہ ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ جہاں آپ انہیں دینی تعلیم دیتے ہیں، اسی کے ساتھ انہیں نا اسلامی طب، کہ یعنی کون سی چیز کھانے سے آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، کس چیز سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ انہیں تھوڑا سا ساتھ حکمت بھی سکھا دیں تو مدرسے سے فارغ ہو کے اور وہ کچھ نہ کرے، ہو سکتا ہے ایک اچھا طبیب یعنی حکیم ہی بن سکتا ہے۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صابر صاحب۔ ہم اپنی گفتگو کو اب آگے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسی ایسی ہو جو ماڈرن ایجوکیشن اور ریلیجس ایجوکیشن کا بیوٹیفل بلینڈ لے کے آگے چلے، حسین امتزاج، جس پہ جاب اپورچونیٹیز بھی پیدا ہوں اور نوجوان ایک ویژن کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اہل علم، ان کے بندے وہ ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیم معرفت الہیہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جنہیں علم عطا کیا گیا وہ ان لوگوں سے بلند ہیں جنہیں علم نہیں عطا کیا گیا۔ آج ہم نے مدینہ ثانی میں تعلیمی پالیسی ریاست مدینہ کی صورت میں اس کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف ماڈریٹ بننے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ تعلیم کے شعبے کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے، جیسا کہ ریاست مدینہ میں عملی طور پر کر کے دکھایا گیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔